جو بھی میرے پاس کیس آتا ہے میں اس کو حل کر کے بھیجتا ہوں. یہ نہیں کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کر سکتا, یہ ہوگا وہ نو. ہماری کمیونٹی جو ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے, لیکن کسی سے پوچھو کہ کچھ تم بھی کر سکتے, تم کیا دے رہے, تم کیا دے رہے ہو. اچھا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر سال لارڈ میئرز پریڈ ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ پاکستانیت زیرو. آپ 1997 میں ادھر سے ہاکی کی ٹیم لے کر آگے انڈر 15 مانچسٹر سے. اچھا, تو فرینڈشپ اگریمنٹ اس وقت ٹیم کے ساتھ سائن ہوئی تھی. میرے پاس سر پیچیوٹری گلینڈ نہیں تھا. جب میں اسکول میں بیٹھتا تھا نا تو میں سو جاتا تھا, جو استاد تھے وہ آ کر مجھے جگاتے تھے. ایسے ہی جب یونیورسٹی گیا تو وہاں بھی یہی دشواری تھی, پھر اکاؤنٹنسی میں یہی دشواری تھی. میں ایسے کرتا تھا کہ لیکچرر سے مجھے کچھ نہیں اپنا پتہ چلا, مطلب ایجوکیشن وہاں سے نہیں آئی. میں نے خود کتابیں لے کر سلیبس چیک کر دیکھ کر کتابوں سے میں نے خود ریسرچ کرتے تھے, کلاس صرف کاروائی کے لیے جاتے تھے, کیونکہ وہ جانا پڑتا تھا. میسج کیا دیں گے آپ؟ میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ اچھا, یہ جو برین ڈرین کا ہمارے یہاں ایک چلا ہوا ہے کہ ہمارا جتنا بھی ایک کریم ہے یہ آؤٹ آف کنٹری جا رہی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان دا لانگ رن پاکستان کو اس کا فیس کرنا پڑے گا, یہاں پہ لیڈرشپ کی کمی ہوگی, یہاں پر دیکھیں اگر کوئی پرسن, آدمی یا عورت یہاں سے جانا چاہتی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے وہ نہیں مل رہا اس ملک میں جو کہ اسے چاہیے. تو یہ کمزوری یہ ہے, یہ نہیں کہ لوگوں نے. آدمی کیا کرتا ہے, ایجوکیشن اس لیے لیتا ہے کہ اپنی کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے. بالکل دیکھیں نا, میں نے تو اپنی دیکھو, میں یہاں پہ جب کاؤنسلر لگا ہوں نا تو بدقسمتی سے میں نے ہی کسی کو بلیم کر رہا, لیکن میں ایسے کیس دیکھ رہا ہوں جو کہ کئی سال پرانے ہیں. میں یہ نہیں کہہ سکتا کتنے, بھلا آپ خود گیس کر سکیں گے کہ آدمی پیدا ہو کر تو اے لیول کرنے شروع کر دیتا ہے, پر ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں جو بھی میرے پاس کیس آتا ہے میں اس کو حل کر کے بھیجتا ہوں. یہ نہیں کہ جی میں یہ نہیں کر سکتا یا وہ نہیں کر سکتا, یہ ہوگا وہ نو. Every single problem has a solution, every problem, and the person who is successful solves the problem and the unsuccessful person doesn't solve the problem. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ نے اپنے 60 سال سے زیادہ کیریئر ہے آپ کا وہاں پر, آپ نے کمیونٹی کے لیے سرو بھی کیا اور آپ ممبر بھی ہیں سٹی کونسل کے, مانچسٹر سٹی کونسل کے. کوئی یادگار واقعہ جو کمیونٹی کے حوالے سے آپ نے سرو کیا ہو, جو آپ نے پاکستانی کمیونٹی کے لوگوں کو گائیڈ کیا ہو, کوئی اچیومنٹ جس سے لوگوں کو موٹیویشن مل سکے؟ ہاں بتاتا ہوں. دیکھیں ہماری کمیونٹی جو ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں کچھ مل جائے, لیکن کسی سے پوچھو کہ کچھ تم بھی کر سکتے, تم کیا دے رہے, تم کیا دے رہے ہو. اچھا, وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ہر سال لارڈ میئرز پریڈ ہوتی ہے, لیکن وہاں پہ پاکستانیت زیرو. تو میں نے یہ اپنا شروع کیا تھا کہ ہر سال شیخ صاحب وہاں آتے تھے, میں بھی ہوتا تھا, اور ہماری ٹیم جو ہے نا وہ لارڈ میئرز پریڈ میں بھرپور حصہ لیتی تھی. اور وہاں پہ آل ویمنس پاکستانی ایسوسی ایشن ہے, ان سے میں نے مدد لی, جو ہیں وہاں پہ وائس کونسلٹ, ان سے مدد لی, اور کمیونٹی سے. اور دیکھیں ایک ریکارڈ قائم کر دیا, لیکن جب سے میں گیا ہوں زیرو. لوگوں دیکھیں سوچ, ایوری تھنگ ہیپنس آن اے تھاٹ, اینڈ اٹس ٹو پروگریس دیٹ تھاٹ, اینڈ ایوری باڈی نیو می. میری پروفائل اتنی تھی کہ مجھے ہر بندہ کہتا تھا کہ یہ اپنا
فرسٹ پاکستانی ہوگا جو MP بنے گا انگلینڈ میں، لیکن سیڈلی ایز اے سے نہیں ہوا. لیکن اب بھی میری کوشش ہے کہ جو بھی ایون اس عمر میں جو بھی میں کر سکتا ہوں میں حاضر ہوں. آپ نے بہت سرو کیا کمیونٹی کے لیے، آپ نے جیسے بتایا کہ پریڈ کے حوالے سے بتایا. تو جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں مختلف ڈریمز لے کے جاتے ہیں، کچھ سکسیس سٹوریز بن جاتی ہیں، کچھ جو ہے ایسی سٹوریز بھی ہیں کہ کسی کی بیوی نے اسے ڈیورس لے لی، کسی کا بیٹا جو ہے نافرمان ہو گیا، کسی کی بیٹی جو ہے چھوڑ کے گھر چلی گئی. اس قسم کی بھی ایک ڈرا بیک سٹوریز تو ہوتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مسلم کمیونٹی سینٹرز ہیں ان کا کتنا رول ہے سوسائٹی کو اپلفٹ کرنے میں، اور اس قسم کے جو لوگوں کے ساتھ واقعات ہوتے ہیں اس کے پیچھے بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی بیسک وجہ کیا ہے. دیکھیں میں یہاں آیا تھا اور میں نے یہاں شادی کی تھی فیصل آباد. میری قسمت تھی اور کیونکہ میں نے ٹویننگ کرنی تھی. اگر یہاں شادی نہ ہوتی تو یہاں تو نہیں، میں نے ٹویننگ کرنی تھی. The mentality difference between me and my wife, with respect, is huge. And it's, I have worked very, very hard. میں نے بہت اپنا کیا کہتے ہیں ورک کیا، کام کیا کہ میری اپنا آپ نے گھر جانا ہے، آپ کہنے ڈیفرنس بڑا ہے. نہیں تو ان کو پتا ہے، گھر جانا ہے، ان کو پتا ہے سر، ان کو پتا ہے. شی از ویری گڈ ان ادر ریسپیکٹس. صحیح. تو یہ مینٹل گیپ جو ہے نا، جب دیکھتے ہیں جی یہ لڑکی جو ہے ہمارے خاندان کی یا نہ خاندان کی، لیکن یہ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی نے PhD کی ہوئی ہے اور لڑکی جو ہے وہ اس نے 10 بھی نہیں کیے ہوئے، تو کیسے ان کا IQ لیول نہیں اور مل رہا. سیم دی ادر وے. اگر لڑکے نے یہاں پہ اپنا کم اس کی ایجوکیشن ہے تو لڑکی کی بہت ایجوکیشن، وہ IQ لیول نہیں مل رہا تو کیسے سروائیو ہوگا. ایک کیس میرے پاس ہے، لڑکی نے PhD کی ہوئی ہے، نہیں ان کی بنی، وہ بھائی واپس آ گئے، وہ بیچاری 2 بچوں کو اپنا اس نے جوان کیا. دیکھیں ایسے جو ہے نا، it's like putting a circle in a square. We unfortunately ہماری کمیونٹی جو ہے وہ یہ کوشش کرتی ہے کہ ایڈجسٹ کر لیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کا مستقبل کیا ہو. وہ کہتے ہیں بیاہ کر لو صحیح ہو جائے گا. نہیں، پر صحیح نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا. اچھا منور اقبال صاحب، یہ بتائیں کہ یہ مانچسٹر فرینڈشپ کمیٹی جو ہے اس کا پرپس کیا تھا اور اس کی اچیومنٹ اب تک کیا ہے؟ جی، اس کا پرپس تھا کہ مانچسٹر اور فیصل آباد جڑواں شہر قرار دے دیے جائیں آفیشلی بائی بوتھ سائڈس. اوکے. تو یہاں پہ تو مجھے پتا تھا کہ میں نے شیخ صاحب کو ڈھونڈ لیا. اتنا ایزی نہیں تھا، مجھے بہت سے لوگ ملے، لیکن آپ کا مائنڈ ملتا ہو، بندے پہ آنیسٹی بھی ہو اور اس کا انٹرسٹ بھی ہو، ایسا بندہ ملنا مشکل ہوتا ہے. یس. تو وہاں پہ مجھے دشواری تھی کہ ہم کہتے تو ہیں ہم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اگلے کہتے تھے کیا کرنا ہے، کیوں کرنی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ٹویننگ ہو، ہم نہیں چاہتے کہ ایک اور فرینڈشپ اگریمنٹ ہو. صحیح. تو میں اپنا کچھ I must have come here 5 to 10 times. Okay. Sometimes میں بینسی صاحبہ کو ملنے آیا، نہیں مل سکا، واپس جانا پڑا. پھر وہ مجھے ملی اپنا ایک میٹنگ میں جہاں میں اکیلا پاکستانی تھا اور 500 انگریز تھے. صحیح. تو میں یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ یہ جذبہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں نے یہ حل کرنا ہے، میں نے یہ ٹویننگ کرنی ہے، کم وقت میں نے یہ کرنا ہے. پرپس کیا ہے؟ ہاں، پرپس ہے دوستی. میں پرپس پہ بعد میں آتا ہوں، مجھے یہ تو بتانے دو. ہاں اچھا. تو کرتے یہ سوچا کہ ہم سپورٹس کو استعمال کرتے ہیں. دونوں ملک سپورٹس میڈ ہے، پاکستان بھی کرکٹ سے اور انگلینڈ بھی کرکٹ سے، لیکن میں چاہتا تھا کوئی اور ٹیم انگلینڈ سے لے کر آؤں.
تو ہم نے اپنا دونوں شیخ صاحب می ہائی کمشنر ان انگلینڈ, ہائی کمشنر in Islamabad, they were all on board, and my team, we will take a team of under 15 hockey players. Okay. اچھا, مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہیں, کیا کرتے ہیں, کوئی آئیڈیا نہیں. جو بھی اس ٹیم میں تھا میں ان کو لے کر آ گیا. اور ادھر سے؟ ہاں جی, اوکے 1997 اکتوبر میں. اوکے, آپ 1997 میں ادھر سے ہاکی کی ٹیم لے کر آ گئے انڈر 15 مانچسٹر سے. اوکے, اچھا, تو فرینڈشپ اگریمنٹ اس وقت ٹیم کے ساتھ سائن ہوئی تھی. لیٹ می ٹیک یو بیک اے لٹل بٹ. پہلے تو مانتے نہیں تھے نا. جب ان کو پتا چلا کہ ہم یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے مانچسٹر سٹی کاؤنسل نے سپورٹ بھی دی اور یہ بھی کہا کہ مجھے ان کا فون آیا, کیونکہ آبویسلی جب لوگوں کو پتا چل کہ آپ کیا چاہتے ہیں فرینڈشپ اگریمنٹ میں, اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنا بڑا کارنامہ ہے. اس کے بغیر یہ ٹریننگ پاسبل نہیں تھی. تو یہاں ہم آئے. کون صاحب تھے کمشنر, مجھے یاد نہیں آ رہا. تسنیم نورانی نہیں تھے, اس کے بعد آئے تھے, ان کا نام نہیں مجھے یاد آ رہا. ہاں, تو ملک صاحب تھے آئی تھنک. انہوں نے سائن کی, میں نے سائن کی, شیخ صاحب نے سائن کی. پھر شیخ صاحب وہاں گئے اپنا کرکٹ ٹیم لے کر, انڈر 15 کرکٹ ٹیم. مجھے نہیں پتا کون ہے, کس کے بیٹے ہیں, نتھنگ. اوور ٹو شیخ صاحب فیصلہ آباد سے ٹیم لے کے گئے ادھر. ہاں, تو میں نے ہوسٹ کیا. جب میں آیا تھا تو انہوں نے ہوسٹ کیا تھا. ہاکی کی ٹیم لے کے گئے؟ نہیں, یہ کرکٹ لے کے گئے, ہم ہاکی کی لے کر آئے. واپس آ گئی؟ ہاں جی. اوکے. ہاں, واپس آنے کی بھی ایک ہے مثال. یہاں پہ کافی میچ کیے انہوں نے. مجھے میموریبل میچ تھا گوجرے میں, اور یہاں ایک اسکول میں بھی, اور بھی گراؤنڈز میں انہوں نے. کیا تھا واپس آنے کا, کیا تھا بتائیں. ہاں, جب میں نے ٹکٹ لیے نا وہاں سے آنے کے لیے, تو میں نے تو وہ جو ہیں کاؤنسل کے 2 آفیسر آئے تھے ان کو دے دیے. انہوں نے بھی نہیں چیک کیے, ایجنٹ نے بھی نہیں مجھے بتایا, میں نے تو ویسے ہی دے دیے نا. تو ہم کوئین کو مل رہے ہیں, ہمیں فون جاتا ہے کہ یہ تو ٹکٹ اپنا غلط ہے. ایک کو ہے 2 دن بعد, ایک کی اپنا سیٹ کا ڈیٹ ہے. اچھا. تو بہت دشواری ہوئی, بچوں کو 2 دن اور یہاں ٹھہرانا پڑا. پھر 1 دن کے کروا کر میں واپس گیا. اس کو بہت بڑا انسیڈنٹ کہتے ہیں اپنا کاؤنسل والے, کہ ایسی کوئی چیز ہو جائے. لیکن انفارچونیٹلی جب میں نے واپس جا کر ایجنٹ سے پوچھا, کہتا ہے کہ نہیں ٹکٹ تھے. تو اپنا میں کیا کرتا, میں نے کہا بھائی تم مجھے بتا تو دیتے تاکہ میں ڈیٹ چینج کر لیتا. لیکن جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا. آج یہ ہسٹری ہے اور کتابوں میں لکھا جائے گا. ملے, آپ نے بتایا آپ بیرن سے ملنے کے لیے آئے, واپس چلے گئے. ہاں, ایک بار آئے تھے, نہیں ہوا, واپس چلے گئے. تو ملاقات نہیں ہوئی. جارج سم تھنگ تھے اپنا, ان کی پارٹی کے ممبر. ہم سرینا ہوٹل میں بیٹھے, ان کو فون پہ فون لگا رہے تھے, نہیں مل رہے. لیکن قسمت ہے نا, پھر بینظیر صاحبہ ہمیں ملنے آئی. میں تھا اور میں ان کو لے کر گیا تھا جو میرے سیکرٹری تھے. بینظیر صاحبہ ادھر آ کے آپ سے ملی؟ ہاں, نہیں, ایک ان کے آنر میں ایک ڈنر تھا لندن میں, ادھر ملاقات ہوئی آپ؟ ہاں, لینکاسٹر ہاؤس میں. میں اور مغل صاحب جو ہیں سیکرٹری تھے, وہ ہم گئے تھے, اور باقی سارے انگریز تھے. بزنس ملاقات کا کوئی ہمارے ناظرین کے ساتھ ذکر کریں, کیا ہوا اس ملاقات؟ نہیں, اس ملاقات میں ہم کچھ بات نہیں کر سکے. تو لیکن ہمارا تو مقصد تو پورا ہو چکا تھا. اچھا, تو دوسری اپنا ان کی انوالومنٹ یہ تھی کہ میں نے وہاں سے گلی کلین, جہاں میں آیا تھا نا, جب میں یہاں آتا تو کہتے تھے سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے گلیز جو ہے نا وہ بھر جاتے ہیں اور پانی نہیں جاتا. تو میں نے وہاں سے گلی کلینر خرید کر یہاں بیچا تھا,
اور میں اور ایک ساتھی نے اور نے اس نے 1/3 دیا تھا, میں نے 2/3 دیا تھا. گلی کلینر میں ہاں وہ بھیجا, اور کراچی ڈاکس پہ وہ 1 سال پڑا رہا. جو گلی کلینر آپ نے بھیجا وہ کراچی ڈاکس میں ڈیمریج کھاتا تھا. 1 سال ایک سال پورا 1 سال کلینرز نہیں ہوئی اس کی. وہ بھائی کہتے تھے کہ رشوت دو. اچھا, میں کہتا تھا نہیں دینی. قسم والے کہتے رشوت دیں. ہاں ہاں. تو حالانکہ وہ ویلفیئر کے لیے بھیجا تھا آپ نے. پھر کہتے ہیں, پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے رشوت دے دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں نہیں دے سکتے کیونکہ اب پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہیں. اچھا, تو یہ کرتے ہیں. تو پرائم منسٹر کون تھا اس وقت؟ بینظیر تھی. اچھا, ہاں تو البتہ وہ کلیئر ہو گیا, ہائی کمشنر کو بھی اس بات کا کرنا پڑا. تو کراچی ایئرپورٹ ٹرسٹ کے, کراچی ڈاکس کے ٹرسٹ کے جو تھے نا چیئرمین, ان سے میری بات ہوئی پھر, تو انہوں نے کلیئر کر دیا. تو مجھے کہتے تھے آپ مجھے بھی بھیجیں, لیکن تھے ایونٹس. تو پھر وہ فیصلہ باد آیا وہ؟ نہیں آیا. یہاں پہ کافی سال کام کیا اس نے. اچھا, ہاں میں نے کچھ کمپیوٹر بھی ڈونیٹ کیے تھے جب میں آتا تھا یہاں. لاء کالج کو آپ نے بتایا. ہاں لاء کالج. ملکہ برطانیہ کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی ذکر کیا تھا کہ وہ آئے. جی وہ تو ہائی لائٹ ہے نا. بات تو یہی تھی نا, میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ملکہ کو مل رہے ہیں, ملکہ جی کو مل رہے ہیں, اور ہمیں فون جاتا ہے کہ جی وہ سیٹس غلط ہیں. ہاں تو ہم لاہور میں تھے اس وقت, تو بہت ہمیں آنر دیا. سر کرسٹوفر مکرے تھے پہلے ہائی کمشنر جو ہمیں جانتے تھے, پھر وہ چلے گئے, ان کا ٹینیور ختم ہو گیا. سر ڈیوڈ ڈین آئے تھے, پھر ہم نے ان کے ساتھ دوستی لگائی. تو ہمیں بہت عزت دی گئی اس وقت, کیونکہ ہمیں سب سے پہلے آڈینس ملی تھی, اور آئی تھنک سب سے پروبیبلی لانگیسٹ آڈینس ملی تھی. اور اینڈ دا کوئین, ان کو بھی پتا تھا کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں یہاں پہ. یہ کس دور کی بات ہے؟ 1997. اچھا منور صاحب, آپ پاکستانی کمیونٹی کو, خاص طور پر نوجوان نسل کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ نے ساری زندگی گزاری ہے, آپ کا ایک بڑا ایکسپوئر ہے, آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ آپ دنیا کے سب سے پڑھے لکھے آدمی ہیں. تو اور اینڈ ناٹ اونلی پڑھا لکھا, میرے پاس سر پیچیوٹری گلینڈ نہیں تھا. جب میں اسکول میں بیٹھتا تھا نا تو میں سو جاتا تھا. جو استاد تھے وہ آ کر مجھے جگاتے تھے. ایسے ہی جب یونیورسٹی گیا تو وہاں بھی یہی دشواری تھی, پھر اکاؤنٹنسی میں یہی دشواری تھی. میں ایسے کرتا تھا کہ لیکچرر سے مجھے کچھ نہیں اپنا پتہ چلا, مطلب ایجوکیشن وہاں سے نہیں آئی. میں نے خود کتابیں لے کر سلیبس چیک کر دیکھ کر کتابوں سے میں نے خود ریسرچ کرتے تھے. کلاس صرف کاروائی کے لیے جاتے تھے, کیونکہ وہ جانا پڑتا تھا. میسج کیا دیں گے آپ؟ میسج میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے پاس, اگر آدمی پیچیوٹری گلینڈ کے بغیر یہاں تک پہنچ سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی یہاں تک پہنچ سکتا ہے. جذبہ کہ جیسے میرے باپ نے کہا کہ ایجوکیشن, اور میں نے اپنا وہ کام انفارچونیٹلی سیڈلی وہ فوت ہو گئے تھے. میں نے ابھی 2 سال اور لگانے تھے سی اے بننے کے لیے, لیکن ان کو نہیں پتہ چلا کہ میں نے پہلا ایگزام پاس کر لیا ہے, دوسرا کرنا ہے. امتحان دیا ہوا تھا تو وہ فوت ہو گئے. انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ شاید میرے امتحان میں کوئی فرق پڑے, لیکن میرے امتحان میں کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اور دوسری بات یہ سب سے امپورٹنٹ ہے جو میں کہنے لگا ہوں, جو ہمارے جو بھی ہیں نا ایجوکیشن میں آتے, ان کو سوچنی چاہیے کہ ایجوکیشن, میں اسکول میں پڑھتا تھا, ٹیچر جو ہیں اپنا, آپ کو پتہ ہے کہ سوٹیاں تو مارتے تھے, تو میں کہتا تھا سوٹیاں مارتے ہیں اس لیے کیونکہ آپ کمزور ہیں, ناٹ کہ میں کمزور ہوں. خود کمزور ہے. ہاں خود کمزور ہے, ٹیچر کمزور ہے. میں یہاں پہ جو ہے نا رٹا فیشن, رٹا ایجوکیشن, دیٹ شوڈ بی ابالشڈ. ایجوکیشن ہونی چاہیے ود انڈرسٹینڈنگ. اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نا اور کمپلیکس کوشچن ہے تو آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. میں نے جو الجبرا یہاں سیکھا تھا نا, میں وہ آج تک استعمال کرتا ہوں, اور 95% پیپل
are not capable of doing that. देखें, अंडरस्टैंडिंग सबसे समझदारी. अब जब तक आप कोई चीज़ समझते नहीं, आप कहें टीचर को कि नहीं आप नहीं जा सकते जब तक मुझे ये सिखा नहीं देते. बिल्कुल सही. ये नहीं कि मैं रट्टा ला लूँ तो इसका जवाब आ जाएगा. वो तो तोता भी कर सकता है. तो फिर तोते और हमारे से फ़र्क क्या हुआ? और सारी एजुकेशन सिस्टम अंडरस्टैंडिंग से शुरू होनी चाहिए, अलफ से बे एंड राइट टू द एंड until you get to the final hurdle. सारी एजुकेशन जो है अंडरस्टैंडिंग से शुरू होनी चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे डेवलप होगी तो स्टूडेंट का जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ेगा और वो हकीकी एजुकेशन भी हासिल करेगा. इसके साथ साथ जो जज्बा है, ये एक बुनियादी मुनव्वर साहब का कहना है कि चीज़ है. अगर आपके पास जज्बा है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं. अगले पॉडकास्ट से इजाज़त देंगे. अल्लाह हाफिज़. FNN रहिए बाखबर FNN के साथ.